السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ نساء کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخشتا ہے اس کو جو اس کے علاوہ ہے جس کے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ اس کو کسی صورت نہیں بخشیں گے، جیسے بتوں کو خدا بنا لینا۔ ہاں، جو اس کے علاوہ ہوں گے جس کو چاہے اللہ بخش سکتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بخشتے جو کوئی شرک کرے اس کے ساتھ، اور بخشتا ہے اس کو جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ پس تحقیق اس نے باندھا بہت بڑا بہتان۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ پر اس نے بہتان باندھا، جو اللہ کے مقابلے میں خدا بنا لیتے ہیں۔ اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ پس تحقیق باندھا اس نے بہت بڑا گناہ۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، یعنی خود کو پاک سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جیسا پاکیزہ کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کرتا اللہ کسی پر ایک دھاگے کے برابر۔ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک باریک سا اس کے درمیان میں دھاگا سا ہوتا ہے، تو اس کے برابر بھی اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں ظلم کرتا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ انظر، تو دیکھ کیف یفترون، کیسے وہ باندھتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، یعنی کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ۔ تو دیکھ کیسے وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور کافی ہے ان کو یہ کھلا گناہ، یعنی وہ گناہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو ملا نصیباً حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر، والطاغوت اور شیطانوں پر، یعنی جن کو کتابیں دی گئی ہیں، تورات اور زبور کتابیں دی گئی ہیں، پھر بھی وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ہؤلاء اہدیٰ، یہی سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں کے راستے سے۔ یعنی نعوذ باللہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں، مومن ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ یہ ہدایت پر ہیں۔ کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو ملا حصہ کتاب میں سے، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطانوں پر، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ یہی سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں ایمان والوں کے راستے سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ ان پر لعنت کرے گا، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر لعنت کرتا ہے اللہ پس ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار، یعنی پھر اس کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جس پر پھر اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ۔ اور جس پر لعنت ہو اللہ کی ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہت میں۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اس وقت وہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی۔ یعنی یہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہر کسی کو کھلا پلا رہی ہے، اگر ان کو ایک حصہ بادشاہت کا مل جائے نا تو یہ ایک تل کے برابر بھی لوگوں کو کچھ نہ دیں، یا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہت میں، بس اس وقت نہ وہ دیں گے لوگوں کو ایک تل کے برابر۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس بات میں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی لوگوں کو جلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا دے رکھا ہے، حسد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے ہی دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس بات پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔
فقد آتینا علی ابراہیم الکتابہ، پس تحقیق ہم نے دی ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکومت، اور ہم نے دی ان کو بڑی بادشاہت، یعنی ہم نے ان سب کو بھی سب کچھ دے رکھا تھا، بادشاہت بھی، کتاب بھی، حکومت بھی۔ پس تحقیق ہم نے دی کہ ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکومت، اور ہم نے دی ان کو بڑی بادشاہت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور ان میں سے بعض اس سے دور رہے، یعنی بعض تو ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر اور بعض اس ایمان سے دور رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جہنم میں، یعنی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کلما نضجت، جب کبھی جل جائے گی، جلودہم ان کی کھال، بدلناہم جلودن، ہم بدل دیں گے ان کی کھال کو اس کے علاوہ کھال میں، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کو، یعنی جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، اللہ نے فرمایا میں ان کے اوپر اور کھالیں چڑھا دوں گا تاکہ وہ عذاب میں نعوذ باللہ جلتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ جب کبھی جل جائے گی ان کی کھال، ہم بدل دیں گے ان کی کھال کو اس کے علاوہ تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنت میں، جاری ہیں من تحتہا الانہار، اس میں نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافروں کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ نے فرمایا میں ان کو جنت میں ڈالوں گا، اور جنت بھی ایسی ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، پھر وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے داخل کریں گے جنت میں، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔